جب ایک جھوٹے انسان نے ایک صحابی پر 3 سنگین الزامات لگائے تو وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کی زبان سے نکلی ہر دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر اس صحابی نے اس جھوٹے شخص کے خلاف ایسی دعا کی جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بدل کر رکھ دی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مستجاب الدعوت قرار دیا تھا، یعنی وہ شخصیت جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنے ان کے لیے خاص دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ جب سعد تجھ سے دعا کریں تو اسے قبول فرما۔ اسی وجہ سے ان کی ہر دعا فوراً قبول ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا۔ کوفہ کے لوگ شکایات کے لیے مشہور تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ سعد رضی اللہ عنہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے ایک جماعت بھیجی۔ وہ ہر مسجد میں گئے اور لوگوں سے پوچھا تو سب نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تعریف کی، مگر قبیلہ بنی ابس کی مسجد میں ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا کھڑا ہوا اور اس نے 3 بڑے جھوٹے الزامات لگائے۔ اس نے کہا کہ سعد جہاد میں خود شریک نہیں ہوتے، مال غنیمت انصاف سے تقسیم نہیں کرتے اور فیصلوں میں عدل نہیں کرتے۔ یہ الزامات ایک عظیم صحابی پر تھے، اس لیے یہ بات حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف دے لگی۔ جب انہوں نے یہ جھوٹ سنا تو فرمایا کہ میں اس کے خلاف 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے اور دکھاوے کے لیے یہ بات کر رہا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی فقیری بڑھا دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ وہ شخص بہت لمبی عمر تک زندہ رہا، یہاں تک کہ اس کی بھنویں آنکھوں پر لٹک گئیں۔ وہ سخت غربت کا شکار ہو گیا اور کوفہ کی گلیوں میں در بدر پھرتا رہا اور فتنوں میں اس طرح مبتلا ہوا کہ بڑھاپے کے باوجود بری حرکتوں سے باز نہ آیا۔ لوگ جب اسے دیکھتے تو عبرت حاصل کرتے اور وہ خود اعتراف کرتا کہ یہ سب اس جھوٹ کا نتیجہ ہے جو اس نے اللہ کے نیک بندے پر لگایا تھا۔ وہ شخص زندگی بھر ایک زندہ مثال بنا رہا کہ جھوٹ اور بہتان کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کسی بے گناہ پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے اور مظلوم کی آہ اللہ کہ ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر یہ سبق آموز واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور مزید اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔